السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام رہنما کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ جانتے ہیں آپ کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی لیڈنگ پرسنالٹی کو بلاتے ہیں، اور آج خوش قسمتی سے شاہدہ نگہت جمیل صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آپ کی زبانی ہم جانیں کہ آپ کا خاندان کیا ہے، اس کی خدمات کیا ہیں، کن کن احباب سے، شخصیات سے آپ کا کیا کیا رشتہ ہے۔ بیرسٹر صاحبہ ویلکم۔ تھینک یو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ جس خاندان سے آپ کا تعلق ہے، جس خانوادے سے آپ کا تعلق ہے، اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ آپ کے نانا سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اتنا میں کہوں گی کہ میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں، کیونکہ انسان کے اوپر کوئی اس کا اختیار نہیں کہ کس خاندان میں پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں پہ میرے ننھیال اور ددھیال میں ہمارے ڈاکٹر سر شاہ محمد سلیمان جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی تھے اور فیڈرل کورٹ جج بھی تھے، مشہور شخصیت ہیں الہ آباد کے، تو وہ میرا ددھیال، اور ننھیال تھا ہمارے نانا حسین شہید سہروردی جو پریمیئر آف بنگال بھی، جب 1946 میں الیکشنز بھی ہوئی تو اس وقت وہ وہاں کے پریمیئر بھی بنے، اور بعد میں پھر وزیر اعظم پاکستان کے بنے۔ تو اس کے علاوہ ان کی جتنی اپنے رشتہ دار ہیں، چاہے وہ سہروردی خاندان ہو، چاہے وہ سلیمان، اس میں بھی بہت نامور لوگ جنہوں نے سائنس، لا، اور سمجھیے کہ بہت پرانا رشتہ قانون سے تھا، مغل زمانے سے بھی لے کے، اور پھر اس کے بعد برطانیہ کی حکومت کا دور بھی تھا، اس کے اندر بھی وہ خاندان، تو سمجھیے کہ وہ سارا ورثہ اور وہ ایک وزن بن جاتا ہے انسان کے اوپر کہ ہر طرف سے قانونی زیادہ زور پڑا ہمیں، اور اس کی وجہ سے سمجھیے کہ ہم لوگ قانون کی طرف آئے، کیونکہ ہمارے خاندان میں ہم خوش نصیب اس میں تھے کہ خواتین کو تعلیم دی جاتی تھی، سب سے اعلیٰ تعلیم چاہیں وہ بھی۔ تو ایک ہماری بیگم اکرام اللہ کی جو بڑی بیٹی تھی، وہ سب سے پہلے وہ بنی بیرسٹر، اس کے بعد میں سیکنڈ بیرسٹر، اور شی واز دا سیکنڈ بیرسٹر۔ پہلے بیگم رابعہ قاری تھیں لاہور میں، اس کے بعد سلمہ بنی، اور سلمہ کے بعد میں تھرڈ بیرسٹر اس وقت بنے ہم پاکستان میں۔ پہلی جو خاتون وزیر بھی تو بنی ہے، جی، وہ بھی شرف حاصل۔ آپ بتائیں تھوڑی سی۔ اس میں یہ ہوا تھا کہ 1999 میں تک جب ہم پہنچے تو دہشت گردی کافی بڑھ گئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو دہشت گردی کے قانون ہے وہ 1997 میں بنا، 9/11 سے تقریباً سمجھیے کہ 4 سال پہلے۔ تو دہشت گردی اتنی پھیل گئی تھی کہ ہم لوگ مایوس ہو گئے تھے کہ کوئی بھی سیاسی پارٹی اس معاملے کو کنٹرول میں نہیں لا سکی، اور دن بدن پاکستان اس گہرائی میں پڑتا گیا، خلفشار، نفرتیں، فرقہ واریت۔ تو اس کی وجہ سے جب ایک دم سے مارشل لاء کی طرح سے طرز آئی، تو ہمیں یہ امید اس وقت ہوئی کہ کم از کم اب وہ، کیونکہ بلٹس پولیٹیشینز نہیں فیس کرتے، بلٹس کے حالات خانہ جنگی کی طرح تھا، انڈکلیئرڈ خانہ جنگی، تو اس میں فوج کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو سپورٹ کیا۔ وہ بڑی ادھوری رہ گئی آپ کی یہ ساری والدہ کے حوالے سے، تو وہ مکمل ہی نہیں ہوتی کہانی انسان کی زندگی کے۔ نانا کی جو بیٹی تھیں وہ میری والدہ بیگم اختر سلیمان، بہت نمایاں سوشل ورکر تھیں، اور بر صغیر کے یعنی پاکستان بننے سے پہلے بھی جب فسادات ہوتے تھے، چیزیں تھیں، بہت مشہور تھیں کلکتہ میں اور بہار میں کہ ریلیف کیمپس کھڑا کرنا، چیزیں کرنا، لوگوں کی دیکھ بھال کرنی، بچوں کی دیکھ بھال کرنی، یتیموں کی دیکھ بھال کرنی، تو اس کے لیے کافی نمایاں تھی، اور سہروردی خاندان اس چیز میں کافی نمایاں تھا۔ اور پھر میرے پھر والد سر شاہ سلیمان کے بڑے بیٹے، وہ بھی وکیل بننے جا رہے تھے، مگر کیونکہ دادا کی ڈیتھ اچانک ہوئی تو پھر وہ بزنس میں چلے گئے، ہی بیکیم اے بزنس مین۔ شوہر ہمارے جو ہے، ہم نے تو عہد کیا تھا کہ بیرسٹر ہی ہوں گے، تو اللہ کا کرم تھا کہ وہ بیرسٹر بنے، وہ بیرسٹر تھے، اور ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، لیکن ابھی ان کی وفات ہو چکی ہے کچھ 1.5 سال پہلے۔ تو مگر اللہ کا شکر ہے، میرے دونوں بیٹے جو ہیں وہ بھی دونوں بیرسٹرز بن گئے۔
ایک ہلکا سا سوال ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ جی ہم ہاں۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس کا جواب لیں گے کہ یہ اتنا قانونی خاندان ہے جی اور یہ جو چیب گوئیاں اور یہ گھر میں تو بڑی قانونی جنگ ہوتی رہتی ہوگی. زبردست. ہاں یہ اس پر بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم محترمہ شاہدہ جمیل صاحبہ کے ساتھ مزید سوالات کریں گے اور بڑے دلچسپ باتیں کریں گے. ہم جانیں گے کہ بڑا آدمی اندر سے باطن میں کیسا روشن ہوتا ہے اور اس کے کیسے مختلف پہلو ہوتے ہیں جس کو اجاگر کرنا اور قوم کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ایک دستاویزی انٹرویو کے طور پر ہم کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.